بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اسے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوئی، اور اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اس وقت زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور سوال کیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، یوں اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے بتاؤ، اس وقت زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اس دفعہ اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ 100 قتل کر چکا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کا کوئی امکان باقی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ لیکن تو فلاں بستی میں چلا جا جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کر، اور اپنی بستی میں واپس مت آنا، کیونکہ یہ برائی والی بستی ہے۔ وہ چل پڑا، ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ نیچے گرا تو اپنے سینے کو گھسیٹ کر خود کو گناہوں بھری زمین سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے، اور ان کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص توبہ کرتا ہوا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آیا تھا، اس لیے اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے تو کبھی نیکی یا بھلائی کا کوئی کام کیا ہی نہ تھا، اس لیے یہ جہنمی ہے، اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک اور فرشتے کو آدمی کے روپ میں بھیجا گیا۔ دونوں فریقوں نے اس فرشتے کا فیصلہ ماننے پر اتفاق کر لیا۔ اس فرشتے نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جس جگہ اس شخص کی موت واقع ہوئی ہے، وہاں سے دونوں بستیوں کے فاصلے کی پیمائش کر لو۔ وہ دونوں میں سے جس زمین کے زیادہ قریب ہو تو وہ اسی بستی کے لوگوں میں سے ہوگا۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہ کی زمین کی طرف حکم بھیج دیا کہ تو دور ہو جا، اور عبادت والی زمین کی طرف حکم بھیج دیا کہ تو قریب ہو جا۔ جب فرشتوں نے فاصلے کی پیمائش کی تو اسے نیک لوگوں کی بستی سے 1 بالشت قریب پایا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2766۔